السلام علیکم ویورس، کیا حال ہے آپ لوگ کے؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بالکل خیریت سے ہوں، اور جن لوگوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے۔ آج کا موضوع ذرا حساس ہے، دینی معاملہ بھی ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ جو محلے کی مساجد ہوتی ہیں، وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں، امام صاحب ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ ہم عموماً جو محلے کے لوگ ہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں محلوں میں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید امام صاحب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب سانس لیتے ہیں اور کھانا کھا لیں گے، پیٹ بھر جائے گا، ان کو کم سے کم تنخواہ میں ان کا گزارا ہو جائے گا۔ بھائی، جو تنخواہ آپ امام صاحب یا مؤذن صاحب کو دیتے ہیں، کیا کبھی اپنے اوپر رکھ کے سوچا یہ چیز کہ آپ اس تنخواہ پہ گزارا کر سکتے ہیں؟ آج صبح کا واقعہ ہے، میں گھر سے نکلا، اپنے آفس کی طرف جانے لگا تو گیٹ پہ مجھے مؤذن صاحب مل گئے۔ اتفاق سے انہوں نے مجھ سے بات کی، ورنہ عموماً وہ کم ہی بات کرتے ہیں، بیچارے ہوتے بہت شریف لوگ ہیں یہ مؤذن، یہ امام صاحب، یہ جو مساجد میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو کچھ اپنی باتیں کرنے لگے، تو میں نے پوچھا، سرسری سے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی امام صاحب، آپ کو یہ جو مسجد کمیٹی بنی ہوئی ہے یا یہ جو محلہ کمیٹی بنی ہے، یہ آپ کو تنخواہ کتنی دیتی ہے؟ تو بیچارے نے بڑے ہی لوچت کرتے ہوئے بتایا کہ سر، یہ ہمیں تنخواہ 11,000 دیتی ہے۔ تو وہ سن کر میں دنگ رہ گیا۔ اس محلے کی چھوڑیں، کسی بھی محلے میں چلے جائیں، کیا 11,000 میں کسی کا گھر چل سکتا ہے؟ 15,000 میں کسی کا گھر چل سکتا ہے جس کی فیملی بھی یہاں رہتی ہو، کھانا پینا بھی خرچتے ہوں؟ ہم بہت آرام سے یہ الفاظ نکال دیتے ہیں کہ جی مولوی صاحب کو کیا ضرورت ہے، مولوی صاحب کو تو محلے سے ہی کھانا آ جاتا ہے۔ بھائی، مولوی صاحب کو محلے سے جو کھانا آتا ہے وہ کبھی کبھار آتا ہے، اور جو آتا ہے وہ ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے اور ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ بھی عموماً زیادہ تر گھروں سے ایسا کھانا آتا ہے جو رات کو بچ جاتا ہے، وہ آپ لوگ امام صاحب اور مؤذن صاحب کو دے دیتے ہیں کہ لیں جی آپ کھا لیں۔ آپ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو ہمیں دین سکھاتا ہے، جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، جو ہمارے بچوں کو نمازیں سکھاتا ہے، جو ہمارے بچوں کو قرآن شریف پڑھانا سکھاتا ہے، جو اللہ کا دین ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، جو اللہ کا دین ہم بچوں میں ڈالتا ہے، ہمارے بچوں میں ڈالتا ہے، کیا اس کی تنخواہ 11,000 ہونی چاہیے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اگرچہ آپ اس جگہ پہ ہوتے اور آپ کو 11,000 ملتے تو کیا آپ اس 11,000 میں گزارا کر لیتے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ خودکشی کر لیتے، آپ مر جاتے، مگر آپ 11,000 پہ کبھی گزارا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے منہ سے کچھ نہیں بولتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ ہم ماں کے پیٹ سے دین سیکھ کے نہیں آئے، ہم بحیثیت مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر دین نہیں ہے۔ کیا دین یہ کہتا ہے کہ رمضان آئے تو ہر چیز کے بھاؤ بڑھا دو؟
قیمتیں بڑھا دو، دنیا میں دین اسلام کے بارے میں اچھا سینس جاتا ہے کہ ہمارا ملک ہے پاکستان، یا دین اسلام کا غلط مطلب لیا جاتا ہے۔ یہاں رمضان آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی سیزن آ گیا، کماؤ کماؤ کماؤ، جبکہ یہ تو نفس کو قابو کرنے کا سیزن ہے، یہ تو اللہ سے رجوع کرنے کا سیزن ہے۔ یہ مہینہ تو وہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں بہت برکتوں والا دیا ہے۔ اللہ پاک ایسے نہیں دیتا۔ اس مہینے میں غریب کا بھی چولہا جلتا ہے تو امیر کا بھی چولہا جلتا ہے۔ ایک ہی صف میں وہ غریب بھی کھڑا ہوتا ہے تو امیر بھی کھڑا ہوتا ہے۔ مسجدوں میں چلے جاؤ تو ایک صف میں غریب آدمی بھی کھڑا ہے تو امیر آدمی بھی کھڑا ہے۔ کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کی، کوئی یہ نہیں ہے کہ میں امیر ہوں تو میرے لیے الگ صف بچھائی جائے، نہیں جی۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو تنخواہ کی کیا ضرورت ہے، ان کا تو گزارا ہو جانا چاہیے اتنے میں۔ بھائی میں تو ایک سوال پوچھتا ہوں حکومت وقت سے، جو بھی حکومت ہے، کیا جو صدر پاکستان ہیں ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ تو ربڑ اسٹیمپ ہیں، انہوں نے تو سائن کرنا ہوتا ہے، تو اتنی لاکھوں تنخواہوں کی ان کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ ان کو تو پھر کچھ نہیں چاہیے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ تنخواہیں نہ لیں۔ جس طرح ہم مولویوں کو کہہ دیتے ہیں کہ مولوی کو تنخواہ کی کیا ضرورت ہے، اسی طرح صدر پاکستان کو بھی تنخواہ کی کیا ضرورت ہے، ان کا تو گزارا چل رہا ہے۔ بھائی کچھ سوچو، کچھ عمل کرو ان مولویوں کے بارے میں، ان مولویوں کے بارے میں نہیں جو سیاست میں ہیں، جو عوام کو ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں۔ ان مولویوں کے بارے میں سوچو جو بیچارے آپ کو، آپ کے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، اسلام سکھاتے ہیں، قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں اور مذہب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچو کہ کیا وہ 11,000 میں گزارا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بیچارے اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ وہ 11,000 دو گے تو وہ چپ چاپ رکھ لیں گے، 15,000 دو گے تو چپ چاپ رکھ لیں گے۔ یہ کبھی محلے والوں کو سوچنا چاہیے، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں رہتے ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی گاڑی میں 20,000 کا پیٹرول ڈالتے ہو، آپ نے کبھی سوچا کہ وہ امام، وہ مؤذن جو آپ کے محلے کی مسجد کا امام ہے، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، جس مسجد میں آپ کو اللہ کی اذان آتی ہے، جس مسجد میں آپ کے بچے اسلام سیکھنے جاتے ہیں، جس مسجد کے امام صاحب آپ کے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں، کیا ان کا گزارا 11,000 15,000 20,000 میں ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا۔ خدا را کبھی اس موضوع کے بارے میں سوچو، ان لوگوں کے بارے میں سوچو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم۔ اگر یہی حال رہا تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا بھائی؟ ہم رمضان کو برکتوں والا نہیں سیزن والا مہینہ کہتے ہیں۔ ارے بھائی آج کوئٹہ میں زلزلہ آیا ہے، کل کہیں اور آئے گا۔ اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے، خدا نہ خواستہ اس نے رسی کھینچ لی تو کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس دین کی طرف آؤ، نمازیں قائم کرو، اللہ سے ڈرو، اور بندے کو انسان سمجھو، مولوی کو انسان سمجھو، مؤذن کو انسان سمجھو، امام کو انسان سمجھو، جو ہمیں دین سکھاتے ہیں۔
کیا یہی رہ گیا ہمارا کام کہ ان بیچاروں کو دھتکارتے ہیں، اپنے سے کم حیثیت کا سمجھتے ہیں؟ کم سے کم اتنی تنخواہ تو دو کہ آپ کے برابر نہ صحیح آپ سے تھوڑا کم تو ہو، آپ کے لیول میں تو ہو۔ وہ بیچارہ آپ کی جیب کی طرف نہ دیکھے بلکہ آپ سے آنکھ ملا کے بات کر سکے۔ امام وہ ہے جو تمام نمازوں کو قائم کرتا ہے۔ اس امام کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں، بحیثیت مسلمان ہم نماز پڑھتے ہیں، اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس سے دین سیکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں دین آتا ہے اس امام کی وجہ سے، اس مؤذن کی وجہ سے۔ اس مؤذن کی آواز پہ آپ لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہو، نماز قائم کرتے ہو۔ خدا را ان لوگوں کے بارے میں سوچو۔ آپ لوگ سب بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسانیت کچھ تو سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اسلام کیا چاہ رہا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ ارے بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ کیوں ان بیچاروں کو نہیں دے رہے؟ دو ان کو ان کا حق۔ جب تک ہم حق نہیں دیں گے، ہم سوچتے ہیں کہ 11,000 دے دو ہماری جان چھٹی، ختم، یہ حق ہے ان کا۔ یہ 11,000 ان کا حق نہیں ہے بھائی، 15,000 ان کا حق نہیں ہے۔ وہ دین سکھاتے ہیں، وہ تو ہم سے بہت اوپر ہیں، بہت اوپر ہیں، بہت اوپر ہے۔ ان کے دلوں میں دین ہے، ان کے دلوں میں اللہ ہے، ان کے دل میں اللہ بستا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اللہ حافظ۔